تم پڑھائی کر رہے ہو نراشا میں, تم کرو صاحب ہم کو پڑھنے کا من نہیں ہے, تب کرو گے کیا؟ کس چیز کا من ہے بتاؤ, لکھو ایک کاغذ میں کس چیز کا من ہے. تم کو اپنے اوپر ہنسی آئے گی. من کے پاس ایک ہتھیار ہے آدمی کو برباد کرنے کا. اس ہتھیار کا نام کیا ہے؟ بہت پیارا ہتھیار ہے من کے پاس ویکتی کو برباد کرنے کا. اس ہتھیار کا نام کیا ہے؟ چنتن تو بڑی اچھی چیز ہے یار. من کے پاس ایک بڑا پیارا ہتھیار ہے, اور جس دن تم نے اس ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں لے کے پلٹ وار کر دیا, من ختم. ٹالنا, کل پر ٹالنا. ہاں سن لیے. یہ من کا ہتھیار ہے. اسے کہو یوگ کرنا ہے, کہے گا کل. اسے کہو دھیان کرنا ہے, کہے گا کل. اسے کہو پڑھنا ہے, کہے گا کل. یہ نہیں کہتا نہیں کریں گے, نہیں کرے تو پکڑ میں آ جائے. تم اس کی دیکھو شاطر بنا, یہ کہتا ہی نہیں کہ نہیں کرنا ہے, کہتا کریں گے کل, اور کل آتا نہیں. جس کل کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آج ہے. تو دنیا میں سب سے بڑا اسکیم ہے کل. اسے کہو پارٹی کرنا ہے آج, شادی ابھی. کچھ چیزوں کے لیے ترنت تیار ہے, ترنت, بس ابھی کرا دو بھیا. اگر تم نے اس چیز کو ریورس کر دیا کہ آج پڑھیں گے کل پارٹی کریں گے, جیسے کہ تم کو کل پہ ٹلواتا ہے نا, تو جن چیزوں کو یہ تم کو کل پہ ٹال رہا ہے تم اس سے کہو کہ نہیں آج پڑھ لے 4 گھنٹہ, اور اس کو تم چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دیا کرو. اس کی ایک اور دوسری کمی نہ بن, یہ بڑا ٹارگٹ بناتا ہے. کہتا کل جو ہے صبح 8 بجے سے 12 تو کم ہے, کہے گا صبح 8 بجے سے 7-8 بجے رات تک تو کھینچ دیں گے, پڑھیں گے نہیں, کھینچ دیں گے. اور اتنا تمہیں اندر سے اتساہت رکھے گا کہ کل سب تمہارا ختم کروا دے گا. اور جو صبح 8 بجے کا کہے گا بارش ہو رہی, گیہوں فصل خراب ہو گئی, کسان بیچارے پریشان ہیں. جڑی ہوئی چیزیں ہیں, ان میں سے ایک کو اگر بندہ ختم کر دے تو دوسری کو اللہ اٹھا لیتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان میں ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں بیوی کو اپنی کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں برداشت نہیں کر سکتا, میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کروں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑی حیرانی کا اظہار فرمایا. حیران ہوئے کہ اتنی شدت, اتنی سختی تیرے مزاج میں. یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی کی اس شدت پر حیرانی ظاہر نہ کرو, یہ شدت غیرت کی وجہ سے ہے, اور تم اچھی طرح سے جان لو کہ تم سب کے درمیان میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں, سب سے زیادہ غیور ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا. تو غیرت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا بھائی ننگ پنے سے بچنا, ایک اور غیرت ہوتی ہے. غیرت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر کوئی احسان کرے, لگاتار دن احسان کرے, تو اگر غیرت ہے اس کے اندر تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا میں بھی اس کے کسی کام آئے, میں بھی اس کے لیے کچھ کروں, اور کچھ کر نہیں سکتا تو کم سے کم اسے تکلیف نہ پہنچے میری طرف سے, جب اس نے میرے ساتھ اتنے احسان کی. اور جو آدمی بے غیرت ہوگا, جس کی غیرت مر گئی, اس پہ کتنے آپ احسان کر لیں, کتنی احسان کر لیں, اس کے اندر یہ جذبہ کوئی پیدا نہیں ہوتا کہ میں بھی اس کے کسی کام, کیونکہ وہ بے غیرت آدمی. اور الٹا ہو سکتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو نقصان پہنچا دے, تکلیف پہنچا دے, کیونکہ بے شرم آدمی. تو یہ والی غیرت اگر آدمی کے اندر بالکل زیرو ہو گئی, ختم, تو پھر وہ مسلمان نہیں, یہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور آدمی کو اگر یہ جاننا ہو کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے تو اپنے اندر دیکھے غیرت کتنی ہے. اور احسان تو حقیقت میں اللہ نے کیے ہیں سب, تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر جانے کا ہمارے اندر جذبہ کتنا ہے. جب غیرت ہوتی ہے تو آدمی کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے
کہ جس نے مجھ پہ احسان کیے میری طرف سے اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے اس کی پرواہ ہوتی، اس کی فکر کرتا ہے۔ اور یہی غیرت ہے جو ولیوں کو ولی بناتی ہے۔ ان کے اندر غیرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اتنا احسان کیا، میں اس کے ساتھ غداری کروں، میں اسے ناراض چھوڑ دوں، پڑا رہے ناراض، مجھے کیا مطلب، میں تو مست گھوم رہا ہوں۔ یہ کام تو کوئی بے شرمی کر سکتا ہے۔ جو لوگ ولی بنتے ہیں، اللہ کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ضمیر میں ان کی غیرت ہوتی ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے، اے معاذ یہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ عرض کیا جی اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ارشاد فرمایا معاذ جانتے ہو اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے تو پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا جی اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے پھر اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اسے عذاب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم کہا ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، ایک جگہ کیا فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک مت کریو، یہ ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ ایک جگہ کیا فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنو۔ سب سے بڑی بات، اہم سمجھنے کی بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، دیکھو سمجھنا بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ خاص چیزیں عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو عطا نہیں۔ انسان کو اللہ نے دل دیا ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کے ساتھ نفس لگایا ہے۔ یہ کام تو فرشتوں کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ محبت کا نظارہ دیکھنا چاہتا تھا، ورنہ تو تسبیح اور تعریف کے لیے تو فرشتے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے لیے تو فرشتے کافی ہیں۔ محبت کا نظارہ دیکھنا چاہتا تھا تو انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کو ایک دل دیا، اور ہر انسان کے دل کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ جس سے چاہے محبت کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو دل دیا اور دل کے اندر یہ صلاحیت رکھی جس سے چاہے محبت کر سکتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، تو آپ کو حیرانی ہوئی سن کر، سننا دھیان سے بات کو۔ ابھی تو دنیا میں تقریباً 99% لوگ تو محبت کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ یہ بیچارے جسے محبت سمجھتے ہیں نا، محبت میں شاعر بن جاتے ہیں، لیکن نادانوں کو بیچاروں کو یہ پتہ نہیں محبت کیا ہے۔ بات سمجھو دھیان سے۔ محبت عقل کا کام ہے، عقل کا کسی کا کام ہے؟ عقل کا، بہت عقل چاہیے اس کے لیے۔ اور جس کو یہ لوگ محبت سمجھتے ہیں نا، اس کے لیے بے وقوف ہونا شرط ہے انسان کا۔ عام طور پہ لوگ جس کو محبت سمجھتے ہیں اس کے لیے بے وقوف ہونا شرط ہے، کم عقل، بد دماغ، بے وقوف، تو وہ والی محبت ہو جائے گی آرام سے۔ اور زیادہ تر وہی والی ہوتی ہے، کیونکہ عقل کم ہے نا، یہ ہے تو استعمال نہیں کرتے۔ سنو محبت کسے کہتے ہیں، دھیان سے سنو، محبت کسے کہتے ہیں، توجہ سننا، توجہ سے، ارے سنیں گے سب ساتھی؟ اور اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس بات کو 10 بار بول دوں گا، سمجھو بات کو دھیان سے۔ محبت کرنے کے لیے چند چیزیں چاہیے، ایک عقل چاہیے۔
ایک جسم میں تھوڑی بہت طاقت چاہیے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بس آپ کی آسانی سمجھ میں آ جائے. طاقت چاہیے. سنو، اللہ نے ہم کو طاقت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے. اور ایک بات سنو دھیان سے، اللہ نے انسان کے ساتھ نفس لگایا. نفس کیا لگایا؟ نفس. اور یاد رکھو، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، یہ بات اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے جب تک اپنے نفس کے مقابلے میں اس کو محبوب نہ رکھوں. اور ہم محبت سمجھتے اس کو ہیں کہ جس سے نفس کو محبت ہو گئی تو جی مجھے محبت ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں انسان، سمجھنا، جتنے انسان ہیں دنیا کے اندر 99% سے زیادہ انسان وہ ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. 99% سے زیادہ انسان ہوئے جنہیں یہ پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میں ہوں کون. اجی پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. دھیان سننا، اجی پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے قرآن پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا. بے وقوف آدمی ہے بھائی. جس کا قرآن پڑھنے کا من نہیں کر رہا وہ تو نہیں، وہ تیرا نفس ہے. اجی پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا تو جو ہے تصویر پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میرا تو جو ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. ارے بھائی یہ نفس ہے. یہ جو کیفیت جسے تم لیے بیٹھے ہو، یہ نفس کی کیفیت ہے، تمہاری نہیں ہے. اور اس کو تو کمبخت کو بنایا اس لیے اللہ پاک، وہ ہمیشہ وہ چاہے گا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. پہلے تم یہ سمجھو یہ تم نہیں ہو. دیکھو میں بتاؤں بھائی، بات سمجھنا. کوئی موبائل میں کوئی گندی چیز دیکھنے کا من کرے کسی کا، اس ٹائم اپنے آپ سے پوچھو، بتا کہ تیرا کیا من چاہ رہا. اپنے آپ سے پوچھو، بتا تیرا کیا من چاہ رہا، یہ پوچھو اپنے آپ سے. تو جواب آئے گا اندر سے نکل کر، میرا من چاہ رہا میں سے دیکھوں. یہ آئے گا نہیں آئے گا؟ پھر دوبارہ سوال کرو اپنے آپ سے، دوبارہ پوچھو. یہ پوچھو، اب پوچھو اپنی عقل سے. پہلے پوچھا تھا من سے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، اپنے من سے پوچھا تھا پہلے، بتا تو کیا چاہتا ہے، جواب آیا دیکھ سے. اب پوچھو عقل سے، بتا دیکھوں یا نہیں دیکھوں. پہلے من سے پوچھو، بتا دیکھوں یا نہیں دیکھوں، من کہے گا دیکھ. پھر پوچھو عقل سے، دیکھوں یا نہیں دیکھوں، عقل کہیں مت دیکھیو. یہ دو جواب کیسے آ رہے ہیں؟ کوئی بھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی تجربہ کر کے دیکھ لو، ایسے ہی ہوئے گا، ایسے ہی ہوئے گا. فجر کی نماز کے وقت لیٹے ہوئے پوچھو اپنے من سے کہ ہاں بھائی فجر کی نماز کے لیے اٹھوں یا نہیں اٹھوں. من سے پوچھو، من کہے گا لیٹا رہے، سردی بہت پڑ رہی ہے، نیند بہت آ رہی ہے. عقل سے پوچھو اٹھو یا نہیں اٹھوں، کہ اٹھ فوراً. یہ دو جواب کیسے آ رہے ہیں؟ اندر دو کون ہیں؟ یہ جب تم عقل سے پوچھتے ہو نا، عقل سے، اور عقل کہتی ہے ایسا مت. دیکھو عقل ہمیشہ صحیح اور غلط بتائے گی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور من ہمیشہ نفع نقصان بتائے گا، مزہ کس میں. انسان کا نفس، انسان کا من صحیح غلط کبھی نہیں دیکھتا، تو دیکھتا مزہ کدھر ہے. ارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہے نہیں اس کے بعد عقل، نفس کے بعد عقل نہیں ہے. اس سے جب بھی پوچھو گے بتا یہ کام کروں یا، وہ دیکھے گا مزہ ہے یا نہیں. اس سے پوچھو ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا نہیں، وہ بتاتا نفع کہاں ہے نقصان کہاں ہے. عقل بتائے گی، عقل بتائے گی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحیح کر چاہے اس میں تیرا نقصان ہو، غلط مت کر چاہے تیرا اس میں فائدہ ہو. ارے ہاں تو بتاؤ، سمجھ ماری کچھ نہیں آ رہی؟ اب سن لو، ایک بات اور بتا رہا ہوں، دھیان سے سنو. اگر کسی آدمی کو جج بنا دیا جائے، مجسٹریٹ، اور ایک کیس ہاتھ میں آ گیا، تم کو پتا ہے بھائی یہ آدمی حق پر ہے، یہ آدمی ناحق ہے، غلط ہے، یار یہ آدمی صحیح ہے، فیصلہ کرنا ہے. اور تم سے کوئی رات کو آ کے کہہ دے ایک رات پہلے 10 لاکھ روپے دیں گے، اس کا ہاتھ مار کے سے دے دے. اب اپنے من سے پوچھو گے نا تو کہے گا مار کے دے دے. عقل سے پوچھو گے نا، عقل کہے گی نہیں. تمہارے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے نا، اگر فاقہ ہے، قرضہ ہے، تب بھی عقل یوں کہے گی ایسا مت کریو، یہ غلط ہے. تمہارے گھر میں فاقہ ہے، قرضہ ہے، قرضہ مانگنے والا آ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، عقل سے پوچھو گے تب بھی عقل کہے گی یہ اچھا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ تو اس کے ساتھ ظلم کرے گا. کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور من سے پوچھو گے
وہ ہمیشہ نفع نقصان بتاتا. ارے ہاں تو بتاؤ کہ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ اب سنو دھیان سے کیا بول رہا ہوں، غور سے سنو. ارے بولو آگے. یہ جو عقل ہے نا، عقل یہ ہم ہے. عقل کون ہے؟ یہ ہے ہم. وہ جو من ہے نا وہ ہم نہیں، وہ کوئی اور ہے. تو تم اس کی بات کرتے ہو. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، قرآن پڑھنے کو من نہیں کرتا. بھائی وہ کیفیت تمہاری نہیں ہے، وہ اس کی ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ خیر میں تو عبادت کر رہا تھا بھائی ساتھیوں کہ محبت کسی سے ہے، یہ بات آپ جبھی کہہ سکتے ہو جب کسی سے محبت ہو جائے نفس سے زیادہ. کیا مطلب؟ وہ کہہ رہا ہے یہ کام کر، میرا من مان نہیں رہا، میں پھر بھی کروں تو اس سے محبت ہے. کوئی کہہ رہا ہے یوں کر، میرا من راضی نہیں ہے، میں پھر بھی کر دوں تو اس سے محبت ہے. میرا من کہہ رہا سو جا، سامنے والا جس سے میں محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں وہ کہے کھڑا ہو جا اور میں کھڑا ہو جاؤں تو کہا جائے گا مجھے تجھ سے محبت ہے. میرا من کر رہا ہے کہ کھاؤں اسے پیوں، میرا من کہہ رہا ہے. اچھی طرح سمجھ لو آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے جب تک نفس کے مقابلے میں اس سے محبت نہیں ہے. اور عام طور پہ کیا سوچ ہے؟ سوچ یہ ہے من کا حال یہ ہو جائے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. میرا من کا حال یہ ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو محبت ہو گئی ہے. بے وقوف ہے ایک نمبر کا. تو یہ نفس ہوتا ہے نا، نفس. بات کو سمجھو، بات کو دھیان سے. ارے سن رہے ہیں؟ نفس ہوتا ہے نا، نفس. اس کی حالت میں کبھی دباؤ نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتی. یہ صبح کو کچھ پسند کرتا ہے، شام کو کچھ پسند کرتا ہے. آج کہے گا میں تو ترس رہا ہوں قورمہ کھانے کے لیے، لے کھاؤ قورمہ. مجھے تو اس طرح پسند کچھ ہے ہی نہیں، اسے دوپہر کو پھر قورمہ کھلا دو، شام کو پھر قورمہ کھلا دو، صبح کو پھر قورمہ کھلا دو. بھائی کیا لے آیا؟ جس سے یوں کہو بھائی تجھے تو بہت محبت تھی قورمے سے، تجھے کیا بات ہو گئی؟ اس کی کیفیت کبھی کیسی نہیں ہوتی. اجی مجھے تو کولڈ ڈرنک بہت پسند ہے، لیتی ہے بھائی بس کر. اکثر دیکھا جاتا ہے فلاں نوجوان کو فلاں نامحرم سے محبت ہو گئی، ہم تو رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کے بغیر، ہم تو مر جائیں گے. ماں باپ کو بھی ناراض کیا، بھاگ گئے، ذلیل بھی کیا خاندان کو، اب زبردست نکاح کر لیا اور بعد میں 4-6 مہینے نفس کے غلام ہے نا دونوں. یاد رکھو محبت عقل کا کام ہے، یاد رکھو محبت عقل کا کام ہے. عقل کبھی نہیں بدلتی. آپ 5 سال پہلے اپنی عقل سے پوچھو جھوٹ بولنا کیسا ہے، کب برا ہے. صبح کو پوچھو کیسا برا ہے، شام کو پوچھو کیسا برا ہے، 2 مہینے بعد پوچھو کیا برا ہے. سردی میں پوچھو برا ہے، گرمی میں پوچھو برا ہے، جیل کے اندر پوچھو برا ہے، چھت پہ پوچھو برا ہے، بیسمنٹ میں جا کے پوچھو برا ہے. جب کسی چیز کو محبوب رکھنے کی بنیاد نفس ہو، اس محبت میں استقامت کیسے ہو جائے گی؟ اس کا تو مزاج منٹوں بدلتا ہے کرکٹ کی طرح. یہ عقل ہے جس کا مزاج نہیں بدلتا. ماں باپ کو تھپڑ مارنا کیسا برا ہے؟ دنیا کے اس کونے میں لے جاؤ کسی آدمی کو کیسا ہے برا ہے؟ اس کونے میں لے جاؤ کیسا برا ہے؟ چاند پہ لے جاؤ کیسا برا ہے؟ بات سمجھنا دھیان سے. کسی سے محبت کرنے سے کہتے ہیں عقل سے کسی کو محبوب رکھنا. اب بھی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ارے کچھ حالت بتا دو. عقل سے وہ دیکھتے ہیں میرے نفس کو کون محبوب ہے. اور شروع میں تو بہت بڑھیا لگ رہا، کوئی عورت بہت بڑھیا لگ رہی، اور نکاح ہو گیا. وہ اور سب دونوں من کے غلام ہے نا، دونوں من کے غلام ہیں. خدا کو تو جانتے نہیں، عقل سے کام لینا. دیکھو بات سمجھو، رشتے تو ان دو کے چلتے ہیں لمبے محبت سے جو اپنے من کے خلاف کسی کا حق ادا کرنا جانتے ہیں. سمجھ میں کچھ نہیں آئی؟ رشتے تو ان میاں بیوی کے لمبے چلیں گے جو اپنے من کے خلاف کسی کا حق ادا کرنا جانتے ہیں. جو من کے لیے حق مارنا جانتے ہوں ان کے کیسے چل جائیں گے؟ یہ تو گر سے بدلتا ہے صبح شام. 4 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، اسے بھی ایک دوسری پسند آ گئی، یہ بڑھیا. اسے بھی ایک دوسرا پسند آ گیا،
ایک بیڈ میں اس کی کروٹ ادھر کو، اس کی کروٹ ادھر کو. شوہر نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا بھائی، تو یہ گھر میں بغیر رہ نہیں سکتی تو. اور آپ کو میں کیا بتاؤں، بعض لوگوں نے تو بے وقوفی کی بالکل انتہائی کر دی. میں کہتا ہوں اس موقع پر اگر کوئی آدمی یوں بھی کہہ دیتا نا کہ بھائی یہ تو غلط ہو رہا، جب تو نے اس سے محبت کا دعویٰ کرا تھا تو ادھر کہاں جا رہی ہے، یا ادھر تو کہاں جا رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، تو اس سے بے وفائی کر رہا ہے. تب بھی میں کہتا ہوں تھوڑی بہت اس کے اندر عقل ہے، لیکن آج تو یہ حد ہو چکی، اتنی عقلیں گر چکی، اتنے بے وقوف ہو چکے لوگ، آج تو کہتے ہیں یہی تو محبت ہے. دل پہ کس کا قابو ہے، جہاں چاہے چلا جائے. اب کیا کر سکتے ہیں، اب مجھے ہو گئی کسی سے محبت، اب کیا کر سکتے ہیں. اب احمق تو جانور سے زیادہ بدتر ہے، تو آدمی کہنے قابل نہیں ہے. ایک بات بتاؤں، ایک آدمی کھڑا کر دو سامنے، ہوا چلے گی ادھر سے ہوا چلی، کھڑا آدمی، ادھر سے ہوا چلی تب بھی کھڑا آدمی. تمہاری بات نہیں آ رہی. آدمی ہے نا وہ، اب اس کا پاجامہ اتارو، پاجامہ ٹانگ دو، اب ہوا چلے گی تو پاجامہ کدھر جائے گا، ادھر. اور ادھر سے ہوا چلے گی پاجامہ کدھر جائے گا، ادھر. جب جدھر کا رخ ہو نفس کا اور آدمی ادھر ہی چل دے، آدمی کہاں پاجامہ آگو تو. کیا بھائی میں کہے گا آدمی ہے، آدمی میں بھائی عقل ہوتی ہے. پاجامے میں عقل دیکھی کبھی؟ آدمی میں عقل ہوتی ہے، مجھے کدھر کو جانا ہے اور کدھر کو نہیں جانا. آدمی میں طاقت ہوتی ہے، آدمی کھڑا ہوتا ہے، ہوا ٹکرا کے رخ بدلتی ہے. پاجامے دیکھیے عقل تو جانا اس میں، جدھر کو من کرا ادھر کو چل رہی ہے. آدمی کہاں تو پاجامہ. سنو بات سمجھو، دیکھو بات سمجھو دھیان سے. میرا من کر رہا ہے میں اس سے ملوں، اسے جا کے دیکھوں فلاں سے، لیکن حق کس کا ہے؟ حق میری بیوی کا ہے. عقل سے کام لیا. دیکھو بات سمجھنا، اس ساتھی بات سمجھنا. اللہ نے من کو اتنی طاقت نہیں دی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حکم دے کھڑا ہو جاؤ، من کہہ رہا بیٹھا رہے، اگر تم کھڑے ہو جاؤ تمہارے کچھ بگاڑ لے گا وہ. من کہہ رہا بھائی فلم دیکھ، تم کو میں تو نہیں دیکھتا، تمہارا کچھ بگاڑ لے گا وہ، سر پھوڑ لے گا تمہارا. کیوں بھائی آنکھ میں پھوڑ رہے ہو تمہارے پکڑ کے، کچھ کر سکتا. اللہ نے اس کو اتنی طاقت نہیں دی کہ تمہارے اوپر ایک خاص بھی ڈال سکے. وہ صرف ایک کتے کی طرح بھونک سکتا ہے، یہ اس کی حیثیت ہے. تم اس کو خدا کیوں بنا رہے ہو؟ جیسے کہہ دو گے ایسے کر دیں گے. کتے کی حیثیت دی جو کتے کی جگہ رکھو، بھونکتا رہے. سنو مت اس کی، اللہ نے طاقت تم کو دی ہے، جسم کو حرکت تم دیتے ہو. چاہو تو اوپر دیکھو، چاہو نیچے دیکھو، چاہو اسی کو اٹھاؤ، چاہو تمہیں اٹھاؤ. کیوں بھائی ساتھی سمجھ ہماری بات نہیں آ رہی؟ سنو، ارے مجھے بات کرنی بہت اہم، یہ بات چلی جاتی ہے کہیں اور. بہت اہم بات سوچ کے بیٹھا ہوں پہلے ہی. سنو بات کیا کر رہا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. سنو ظلم کے شرک کو ظلم کہا ہے. میں نے عرض کیا ہر انسان کو صلاحیت دی، اللہ نے دل دیا ہے، دل میں صلاحیت رکھی ہے، جس سے چاہے محبت کر سکتا ہے. ہر ایک کو اختیار ہے، آپ جس سے چاہو محبت کرو. اور سنو، یہ صلاحیت رکھی، آپ جس سے چاہے محبت کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد احسان برسائے. قرآن میں فرمایا تم گن نہیں سکتے میرے احسانوں کو. نبی بھیجے، احسان بھی کر دیے ہیں. بھول گیا ہے میرے احسان، جاؤ تم یاد دلاؤ میں نے کیا 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 ہے اس کے لیے. یاد دلانے والا بھیجا، سمجھانے والے بھیجے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سننا دھیان سے، آج پتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑے کو منع کیا، بھائی یہ والا کپڑا میں پہنی ہوں، ہمیں پسند نہیں ہے. جی عزت ملتی ہے اس کپڑے سے. بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ والے کپڑے پسند ہیں، جی اس سے میری بے عزتی ہو جائے گی. بھائی عزت کپڑے نہیں دیتے، عزت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سنو،
ارشاد ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بلا شبہ سورہ دہر بلا شبہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے وہ قابل تذکرہ نہ تھا، منی کا قطرہ تھا، اچھلتا ہوا پانی. جب تیرے باپ نے تجھے پہلی بار دیکھا تھا تو نفرت ظاہر کی تھی، اتنا ذلیل تھا تو، تجھے کوئی دیکھ رہے تو منہ بناتا تھا. میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک بات کہتا ہوں، کپڑے عزت دیتے ہیں. جب تو اتنا ذلیل تھا یہ کپڑے کہاں مر گئے تھے؟ ان میں سے کسی نے تجھے عزت نہ دی. یہ تجھے کیا عزت دیتے؟ یہ کپڑوں کو تو لگ جاتا نا تو کپڑوں کی عزت چلی جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا میں تھا اکیلا، میں نے تجھ پہ احسان کیا اور تجھے ایک بہترین شکل دی. قرآن میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے خوبصورت شکل تجھے عطا کی. میرے علاوہ بتا کون دے سکتا تھا تجھے؟ وہ عورت جس پہ مرتا ہے، میں نے بہترین شکل دی تجھے. تیری محبت میں نے تیرے باپ اور تیری ماں کے دل میں ڈال دی، یہاں تک کہ جب پہلی بار دیکھا تو مجبوراً چومنے کی نوبت آئی. یہ کس نے کیا؟ ارے بتا تو دو. سنو، ایسی جگہ تھا تو نہ تیری ماں کا ہاتھ جا سکے نہ تیرے باپ کا ہاتھ جا سکے. فیکٹری نہیں چلاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ماں روزی بابا دے رہا یا میاں یا فیکٹری والے؟ عورت کو ہر مہینے جو خون جاتا ہے اس کو غذا بنایا اللہ پاک نے. زبان پر قرآن جاری کرنا تھا، پاک کلام جاری کرنا تھا، زبان کی اللہ نے حفاظت فرمائی. اسی لیے اس گندے خون کو یہاں سے داخل نہیں کیا، ناک سے داخل کیا. اللہ نے زبان کی اتنی حفاظت فرمائی، اتنا احترام کیا. ہم نے دنیا میں آگے زبان کو پتہ نہیں کہاں کہاں لگا دیا. پھر کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی. حدیث میں ہے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھو. یہاں سے غذا کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں آنے کا راستہ بڑا تنگ تھا. دنیا میں آنا ہے راستہ چھوٹا، سب گھبرا رہے ہیں کیسے ہوگا کیسے ہوگا. قرآن میں ثم السبیل یسرا، ہم نے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا. اور دنیا میں آیا، دنیا اتنی بڑی اور یہاں سے کنیکشن جڑا ہوا، کیسے جائے گا ادھر ادھر؟ بتیرے کام ہے. تو اللہ فرماتا ہم نے وہ غذا کا ایک کنیکشن کاٹا اور دو کھولے. ماں کے سینے سے دودھ جاری کیا. اور سنو، تم تو بچے نہ بولنے جانو. اور سنو، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. دنیا میں آتے ہی ہم نے تجھے دو آنکھیں دی، تجھے اس کی ضرورت تھی، ہم نے پہلے سے انتظام کیا. ہم نے تجھے ایک زبان دی، ہم نے تجھے دو ہونٹ دیے. ایک بچہ پیدا ہوا جس کے دونوں ہونٹ نہیں ہیں. ہے کسی مائی کے لال میں دم دنیا کے اندر؟ کوئی حسین سے حسین عورت، کوئی خوبصورت یہ دو ہونٹ لگا دے؟ جب پیدا ہوا ہاضمے کی طاقت کم تھی تو ہم نے سینے سے پتلا دودھ جاری کیا. جب ہاضمے کی طاقت بڑھتی گئی تو ہم نے گاڑھا دودھ جاری کیا. سردی میں گرم دودھ نکالا، گرمی میں ٹھنڈا دودھ نکالا. چھوٹا سا تھا، بول نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے تو چلا رہا ہے. ماں سوچے کبھی پیٹ میں درد ہے، کوئی سوچے سر میں درد ہے، کبھی سوچے ٹانگ میں درد ہے، آنکھوں میں درد. نہ باپ کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ ڈاکٹر کو پتا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تیرے مزاج کو سمجھا، شفا ہم نے دی تھی. گویا یہ تھا کہ بولنے کی طاقت دی، عقل دی. اور سنو، 2 سال بعد دودھ ختم، دودھ نہیں پیے گا. 2 کنیکشن بند کرے. دیکھو دنیا میں کتنی نعمتیں کھولی، راستے کھولے سب تیرے لیے. ڈرائی فروٹ، پھل فروٹ، سب آسمان زمین ساری نعمتیں سب تیرے لیے. مزے کر. اور تو پروان چڑھنے لگا. اور جب ہوا 14 سال 15 سال 14 سال تک تقریباً تجھے میری طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، شریعت لاگو نہیں ہوتی.
جب تک بالغ نہ ہو. بس میرے آج بھی آدمی ڈھور ہو رہا ہے 70 سال کا، کیوں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، بس اللہ کی بات مانوں گا. اب تیری شرط کب پوری ہوئے گی؟ 14 سال تیری تو سنیے، پہلے حکم تو بعد میں دیا، تو اب بھی سے لے کے بیٹھا رہے. وہ بڑا ہو گیا، سننا دھیان سے بھائی، بڑا ہو گیا، اب حکم دیے، توجہ سنو، حکم دیے. ایک بزرگ گزرے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مریدہ تھی، مریدہ، اس کا بیٹا تھا چھوٹا سا، وہ بڑا ہونے لگا. مریدہ اسے بار بار لاتی تھی حضرت کی صحبت میں کہ حضرت کی نظر پڑے گی، کچھ نصیحت کریں گے تو میرا بچہ نیک بنے گا. حضرت اسے نصیحت کرتے تھے، وہ بڑا ہوتا رہا، دھیرے دھیرے جب بڑی عمر ہونے لگی نا، 14-15 سال 15-16 سال، وہ پڑ گیا برے